جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دیکھ بھال کے سفر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو سوچ کی تبدیلی کی جو گفتگو ہے وہ ہم اللہ رب العزت کے کلام پاک سے اس کا ریفرنس لیں گے کہ آج جو ذکر آپ سے ہم کرنے لگے ہیں، جو ایک پوائنٹ آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں، جو آپ کو ریئلائز کروانے لگے ہیں کہ یہ غلطی ہم اکثر کر بیٹھتے ہیں، کیا یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اکثر اپنا کھانا پکاتے ہیں، اپنے دسترخوان سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان کو مزید وسیع کرے۔ جہاں آپ 4 چیزیں کھاتے ہیں، اللہ آپ کو 8 چیزیں مزید عطا فرمائے۔ آپ اگر جتنا گھر میں پکاتے ہیں، اللہ آپ کو مزید اس سے زیادہ پکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ایشو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جتنا پکاتے ہیں کیا اتنا کھاتے بھی ہیں؟ آپ نے جتنا پکایا کیا آپ نے اسے استعمال بھی کیا، یا پلیٹ بھر لی، 2 لقمے لیے اور باقی پھینک دیا؟ ایسا کرتے ہیں، یا آپ جتنا پکاتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں؟ یہ اب آپ نے خود سوچنا ہے اور اس بات کو غور کرنا ہے کہ میں جو گزارش کرنے لگا ہوں وہ کیوں کرنے لگا ہوں۔ آپ نے 10 کلو گوشت پکایا، آپ کے گھر والوں نے پلیٹیں بھر لیں، ڈشیں بھر لیں، اس میں سے 2 لقمے لیے، باقی آپ نے ڈسٹ بن کی اور گندگی کے ڈھیر کی نظر کر دیا۔ پہلی بات تو وہ رزق آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ رزق اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو تم نے مجھے دیا کہ جس نے مجھے میری قدر ہی نہیں کی۔ دوسری بات، آپ کا رزق اس سے کم ہوگا۔ دوسری جو چیز بڑی قیمتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے اگر 1 کلو 2 کلو 10 کلو جتنا بھی پکایا، اگر اس میں سے کچھ حصہ آپ خود ہی پہلے نکال دیں کہ ہمارے استعمال میں 2 کلو آنا ہے، پکایا ہم نے 2.5 کلو ہے، یہ ½ کلو ہم کسی مستحق کو، کسی ہمسائے کو، کسی غریب کو دے دیں، تو آج 2023 میں اتنے جدید دور میں بھی غریب کا بچہ، وہ مظلوم بچے، وہ یتیم بچے، وہ معذور بچے، یا وہ لاوارث بچے جو معاشرے کی طرف سے نظر انداز کیے جا رہے ہیں، یقین جانیں گندگی کے ڈھیر سے بچی ہوئی روٹیاں یا سالن اٹھا کے یا ڈبل روٹی کے چند ٹکڑے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ وہ بچہ یہ دعا اللہ سے کیا نہیں کرے گا کہ یا اللہ اس بے قدرے کو تو نے دیا کہ جس نے گھر میں پکایا بھی صحیح، اتنا عیاشی سے، اتنا اس کے اوپر محنت بھی کی، اور اس کے بعد اس نے گندگی کے ڈھیر پہ یہ رزق پھینک دیا، یہ کھانا پھینک دیا، یہ سالن پھینک دیا، یہ روٹی پھینک دی۔ یا پاک بولتے کہ میرے حصے کا رزق تو مجھے دے دے، ایسے بے قدروں کو تو اتنا کیوں دے رہا ہے؟ تو آپ کے لیے وہاں بھی کوئی مسئلہ۔ تو اس لیے آپ سے جو آج ہم دیکھ بھال کے اس پلیٹ فارم سے گزارش کرنے لگے ہیں کہ کائنڈلی خدا را آپ جتنا بھی کھانا پکاتے ہیں یا تو پورا کھا لیں، اللہ آپ کو نصیب کرے، یا پھر کوشش کریں کہ اس میں سے 100 میں سے کوئی 10% کو 20% کھانا جو آپ کا بچ جاتا ہے آپ ایک باؤل میں ڈالیں، اس میں سے آپ نے ایک پلیٹ نکالنی ہے، پلیٹ نکالیں، باقی جو بچتا ہے اگر آپ کے استعمال میں نہیں ہے کائنڈلی اسے کسی مستحق تک پہنچا دیں، کسی غریب کو دے دیں کہ اس کے 2 ٹائم کی روٹی لگ جائے گی، اور اس چیز سے اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا، اور وہ کھانا بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آپ سے جو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو عطا کیا ہے اس پہ نہ تکبر کریں نہ گھمنڈ کریں۔ یہ کوئی فیشن نہیں ہے کہ رزق کو ضائع کرنا، اس لیے اس کی قدر کریں۔ اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت سورۃ آل عمران میں پارہ نمبر 3 میں، اس کے 10ویں رکوع میں کیا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت فرمائیے گا کہ کیا ترجمہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا ہے۔ اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ اور اب یہ جو چیز اس آیت میں اللہ رب العزت آپ سے، ہم سے، پوری امت مسلمہ سے اپنا حکم فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جو عزت دیتی ہے اور وہی ذات ہے جو ذلت دیتی ہے، وہی اللہ رب العزت جو بادشاہت کے مالک ہیں ہر چیز کے، وہی بادشاہت دیتا ہے اور وہی بادشاہت چھینتا بھی ہے، اور وہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور وہی جاندار سے بے جان بھی پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ، میں یا کوئی بھی دنیا کا انسان کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے
کسی کو کوئی عطا کرے یا کسی سے کوئی چیز چھینے. تو رزق کے حوالے سے کسی کو تذلیل جب آپ کرتے ہیں، کسی کو دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے دیں، مہربانی کر کے. اس کے ساتھ تکبر یا ظلم یا اس طرح کے غلط الفاظ یا سخت الفاظ بول لیتے ہیں تو وہ دیا بھی آپ کا کس کام کا کہ آپ نے اگر کسی کو ذلیل کیا. وہ ایک چھوٹا سا ذکر آپ کو کرتا چلوں. ایک بچہ کسی کے در پہ گیا، دروازہ بجاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دے دے. نہ میں پیسے مانگتا ہوں، نہ میں آپ سے کچھ خیرات مانگنے آیا ہوں. تو وہ گھر میں پہلے تو وہ نوکر آیا، پھر وہ گھر سے کوئی صاحب آئے جو پڑھے لکھے تھے، آگے کہتے ہیں ہاں کیا مسئلہ ہے، تم مانگنے آ جاتے ہو، ہمارا تو یہ ٹائم تھا، ہمارا وہ تھا، ہم نے تم لوگوں کے لیے ہم نے محنت کی ہے، اتنا پیسہ ہم تم غریبوں کے لیے کو دینے کے لیے ہم نے اکٹھا کیا. پھر وہ بچہ رونے لگ گیا. تو کہا صاحب میں آپ کا پیسہ نہیں مانگ رہا، دولت نہیں مانگ رہا، مجھے وہ ایک روٹی کی بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا. پہلے تو اس نے اچھی طرح سے نا رج کے ذلیل کیا، اسے رسوا کیا. وہ بچہ روتے روتے نا ساتھ بیٹھ گیا. پھر اندر سے گیا خود ہی جا کے نا وہ نوکر کو کہا کہ جا کے فلاں چیز لے آؤ، اس کو دی، یہ لے کھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے. اگر یہ الفاظ آپ یوز کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو، میرے خیال دو اپوزٹ چیزیں ہیں. وہی مخلوق اللہ کی ہے. جب آپ اس کی مخلوق کے اوپر ترس کرتے ہیں، اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، تو یقین جانیں کہ روز محشر ایسے ہی ہوگا کہ اللہ رب العزت جب بندے سے فرمائیں گے کہ میں بھوکھا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا یا پاک پروردگار تجھے تو بھوک لگتی نہیں تھی. تو اللہ فرمائیں گے وہ میرا بندہ آیا تھا، اگر اس کو کھلاتے تو سمجھو مجھے کھلایا. تو آپ ایسے دیں گے اللہ کے نام پہ، ایسے دیں گے. کسی اپنے سے بڑے یا کسی آفیسر کے ساتھ یہ رویہ کر کے دیکھیں. یہ تو اللہ کی ذات ہے جو رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے فوری طور پہ ریٹرن آپ کو رسپانس اس طرح سے نہیں دیتی. یہ اس کی رحمت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے یہ نرمی والا معاملہ کیے ہوئے ہیں. اللہ سب پہ نرمی فرمائے، رحم فرمائے، رحمت فرمائے. تو اس لیے آج کی یہ جو سوچ تھی وہ یہ کہ کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو جو کچھ دیا کریں تو کائنڈلی اپنا تکبر، گھمنڈ اور یہ چیز سائڈ پہ رکھ دیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے دیا کریں. اور قرآن کی یہ آیت کا جو میں نے ابھی ترجمہ آپ کو سنایا ہے، اس کو غور سے رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا. اگر اللہ آپ کو اتنی دولت، اتنی بادشاہ دے سکتا ہے تو وہ اگر ناراض ہو گیا تو واپس بھی دے سکتا ہے. اور عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں کون کہتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پوری مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنے اور عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رزق کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی، خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. امید کریں گے کہ یہ سوچ آپ کو اچھی لگے گی، اور اچھی لگی وجہ سے شیئر کریں تاکہ معاشرے میں ہم ان چیزوں کے لیے بہتر سوچ کا ایک قدم اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا